نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مکنون چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ کل پرسوں جو واقعہ پیش آیا ہے سیالکوٹ میں کہ گستاخی کے نام پر ایک غیر ملکی باشندے کو جو پاکستان میں نوکری کی غرض سے آیا تھا اور راجکو نامی کسی کمپنی میں کام کر رہا تھا، سری لنکا سے تعلق رکھنے والا وہ شخص ہے جس کو گستاخی کے نام پر بڑی بے دردی سے جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، اور نہ صرف قتل کر دیا گیا بلکہ اس کی لاش کو جو ہے بعد میں جلا دیا گیا۔ یہ انتہائی قابل مذمت بھی ہے، اور نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ یہ ہماری علمی، ادبی اور اخلاقی گراوٹ کو جو ہے وہ شو کرتا ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ کس قدر علمی لحاظ سے اور ادبی لحاظ سے اور اخلاقی لحاظ سے کتنا گر چکی ہے کہ انہیں اچھے اور برے میں فرق کرنا ہی نہیں آتا۔ انہیں اتنی سینس نہیں ہے کہ نہ ہی انہیں دین کا پتہ ہے اور نہ ہی دنیا کا پتہ ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور ہماری قوم اس حال تک کیوں پہنچی ہے۔ بات یہ ہے کہ بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ گستاخی کرنے والے کی سزا جو ہے وہ سر تن سے جدا ہی ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن اس گستاخی کرنے والے کے بارے میں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ آیا جس پہ الزام یہ عائد کیا جا رہا ہے کہ آیا اس نے واقعی میں گستاخی کی بھی ہے یا نہیں، اس کی تحقیق ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ بنا تحقیق کے آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ جو ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں اور کسی کو بھی بے دردی سے گستاخی قتل کر کے جو ہے وہ اس پہ یہ الزام عائد کر دیں کہ جی اس نے گستاخی کی تھی؟ شریعت تو ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ میری پہلے بھی ایک جاننے والے ہیں اپنے، ان سے اس بارے میں بحث ہوئی تھی، تو میں نے ان کو بھی یہی کہا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی جو گستاخی کرے اس کو مار دینا چاہیے۔ میں کہا بالکل مار دینا چاہیے، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک قانون لاگو ہوتا ہے، ایسے منہ اٹھا کے کوئی بھی نہیں مار سکتا۔ اگر کوئی انسان گستاخی کرتا بھی ہے تو سب سے پہلے آپ کا کام ہے، اگر آپ کے سامنے اس نے گستاخی کیا تو آپ اس کو وارننگ جاری کریں۔ آپ کا یہ تو نہیں ہے اختیار بنتا کہ آپ اس کو اسی وقت قتل کر ڈالیں، آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ اس کو وارننگ جاری کریں۔ اگر اس کے بعد پھر وہ گستاخی کرتا ہے تو آپ کا سب سے پہلا حق پھر یہ بنتا ہے کہ آپ قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ اگر اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر آپ کا کام ہے کہ محلے کے لوگوں کو یا مسجد کے ایک کمیٹی، جو محلے کی کمیٹی ہوتی ہے، یا علماء اکرام کی جو ہے وہ ایک مشاوراتی کمیٹی سے جو ہے اس سے اس بارے میں ڈسکس کیا جائے کہ ایک متعلقہ بندہ ہے وہ گستاخی کا بار بار مرتکب ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔ میرے سمجھانے کے باوجود بھی وہ بندہ باز نہیں آ رہا اور شرارتاً جو ہے وہ انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو جب سارے دروازے بند ہو جائیں اور علماء کی ایک رائے سامنے آ جائے یا قانون بھی حرکت میں نہ آ رہا ہو، پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ آپ اس کو قتل کر دیں۔ لیکن یہ بھی لاسٹ آپشن ہونی چاہیے، جب آپ کے پاس کوئی دروازہ جو ہے وہ نہ کھلے آپ کے لیے اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ بندہ جو ہے وہ شرارتاً بار بار اس چیز کا گستاخی کا مرتکب ہو رہا ہے، تو پھر آپ یہ ایکشن لے سکتے ہیں۔ لیکن یہ تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ایک بندہ جس نے کبھی گستاخی نہیں کی اور اس نے جو ہے آپ اس پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے جی وہ کاغذ پہ درود لکھا تھا اور وہ جو بھی عربی میں عبارت لکھی تھی یا کسی کا بھی نام لکھا تھا۔ خیر میں نے اس لڑکے کا انٹرویو نہیں سنا جس نے یہ کلیم کیا کہ اس نے کیوں قتل کیا، لیکن مجھے سننے میں آیا کہ انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ کاغذ پہ جو ہے وہ درود وغیرہ لکھا ہوا تھا تو اس نے اٹھا کے کوڑے کے ڈبے میں پھینک دیا، تو ہم نے اس وجہ سے اس کو قتل کر دیا۔ یہ ایک بڑا لیم ایکسکیوز ہے، یہ بالکل ہی سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ ایک بندہ اگر اس نے ایسا کیا ہے بالفرض، اگر اس نے ایسا کیا ہے
تو آپ یہ تو دیکھیں کہ اس نے کس بیس پہ کیا ہے، دانستہ طور پہ کیا ہے یا نادانستہ طور پہ کیا ہے؟ کیا اس کی نیت میں شرارت شامل تھی، یا اس کو اس چیز کا علم ہی نہیں تھا کہ جس کاغذ کو وہ پھینک رہا ہے اس پہ درود لکھا ہوا ہے، یا اللہ رسول کا نام لکھا ہوا ہے، یا کوئی حدیث لکھی ہوئی ہے، یا کوئی آیت لکھی ہوئی ہے؟ بنا تحقیق کیے، بنا کسی وجہ کے آپ ایک شخص کو جو جو ہے وہ آپ کے ملک میں مسافر کے طور پر آیا ہے، مہمان کے طور پر آیا ہے، اپنے رزق کمانے کی خاطر آیا ہے، آپ نے اس کو بلا وجہ جو ہے وہ قتل کر ڈالا، اور نہ صرف قتل کر ڈالا بلکہ آپ جو ہے وہ اس کی لاش کو جلا رہے ہیں، تماشا بنا رہے ہیں۔ ہمیں تو دین یہ نہیں سکھاتا، اسلام کہیں پہ بھی اس چیز کا حکم نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، حدیثوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن قتل کو قتل کرنے کا حکم دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم از دا الٹیمیٹ اتھارٹی، ان کے پاس وہ اتھارٹی تھی، وہ قانون تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ میں ایک بہت بڑا قانون تھے۔ ان کی اتھارٹی دینے کے بعد جو ہے وہ صحابہ نے جا کے قتل کیا، اور وہ کوئی ایک بار تو اس نے گستاخی نہیں کی تھی، وہ تو لگاتار گستاخیاں کرتا آ رہا تھا، جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اسلام تو ہمیں کہتا ہے کہ آپ وارننگز جاری کریں۔ میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں جس میں ایک نابینا صحابی نے اپنی ایک لونڈی کو اس بات پہ قتل کر دیا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے وہ سب و شتم کرتی تھی، لیکن اس میں بھی حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نابینا صحابی نے بھی کئی بار وارننگز جاری کی، اور بالآخر جو ہے انہوں نے قتل کیا۔ آپ نے کون سی وارننگز جاری کی ہیں؟ کسی قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا؟ کسی علماء کے پاس گئے تھے، ان سے رائے لی تھی؟ اگر اس طرح کا کوئی بندہ، اگر اس میں کوئی گستاخی کا عنصر پایا جا رہا تھا، پہلی بات ایسا ہے نہیں، کس طرف جا رہا ہے یہ معاشرہ؟ کوئی بھی کسی کو بھی اٹھ کے جو ہے وہ قتل کر دے اور پھر اس پہ گستاخی کا نام لگا دے۔ اس سے پہلے ایک واقعہ ہو چکا ہے جس میں ایک بینک کے مینیجر کو مار دیا گیا، اس کے گارڈ نے مار دیا، اور اس پہ بھی یہی الزام لگا دیا، اور بلا وجہ جو ہے وہ عوام بنا تحقیق کیے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ کوئی بھی بات جو ہے اس کی تصدیق کر لیا کرو، قرآن تو خود حکم دے رہا ہے اس چیز کا کہ آپ تصدیق کریں۔ پہلے آپ نے بنا تصدیق کیے، بنا کسی سے کی رائے لیے، بنا علماء سے مشورہ کیے، بنا قانون کا دروازہ کھٹکھٹائے، آپ نے جو ہے بلا وجہ ایک شخص کو، نہتے شخص کو آپ نے قتل کر ڈالا۔ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارے معاشرے میں یہ واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں، اور علماء کو خاص طور پہ اس چیز پہ بڑی نظر ثانی کرنی چاہیے کہ وہ لوگوں کے اندر اویئرنیس جو ہے وہ پیدا کریں۔ ٹیچرز کو چاہیے یہ بیس مضبوط کرنی پڑے گی، کیونکہ نوجوان نسل جو ہے ان کو پتہ کچھ ہے نہیں، دین کا اتنا پتہ نہیں ہے، اور بس جو جہاں سے سنتے ہیں اسی پہ عمل شروع کر دیتے ہیں۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرطان سے جدا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بنا تحقیق کیے کسی کو بھی گستاخ ٹھہرا کے، یا اس کی جو غلطی ہے اس کو جانچے بغیر ہی کہ وہ دانستہ طور پہ یا نادانستہ طور پر ہے، اور اس کو آپ قتل کر ڈالیں۔ یہ تو کہیں اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ کون سے اسلام کا پرچار کر رہے ہیں آپ لوگ؟ انتہائی افسوس کا مقام ہے ہمارے لیے، انتہائی افسوس کا مقام ہے اس قوم کے لیے۔ خدا را اس پہ سوچیں، جو قانون بنانے والے ہیں وہ اس پہ لوگوں کو اویئرنیس دیں، گورنمنٹ لیول پہ جو ہے وہ اس پہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے۔ علماء جو ہیں وہ مسجدوں میں جو ہے وہ اپنے جب بھی جمعہ کے خطبات ہوتے ہیں وہ اس چیز پہ لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ آپ اگر کسی کو گستاخی کرتے ہوئے بھی دیکھتے بھی ہیں تو آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ جا کے اس کو قتل کرتے ہیں۔
آپ پہلے شرعی تقاضے تو پورے کریں. کیا امیج آپ نے بنایا ہے پاکستان کا؟ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے.